ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی ہے. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جا بنا پہم دواں، ہر دم جواں ہے. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہماری موت آنے والی ہے، میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا. اس میں یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موتیں تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے. ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے. ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضرور. اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راضی میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر. سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس ان کے شاگرد. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمہ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے. جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں. میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت. وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے. انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ. دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے. اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق نور. یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی. حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے. اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ. ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور. یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا، ایک نور
بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیت، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے بگ بینگ، یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، اس سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا، یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے۔ تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے ہے۔ امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا، اٹس خلق۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کیا ہے 3 چیزیں، اللہ کا نور جو بہت لطیف، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان کی، اس سے بنے فرشتے۔ اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور الروح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے، نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی، وہی کی حقیقت کیا ہے، وہی براہ راست قلب پر جاتی، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی۔ یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست۔ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، ایک دوسرا عالم ہے، اس کے نوامیس مختلف ہیں، اس کے قوانین مختلف ہیں۔ یہاں کی آگ جلا دیتی ہے، پھر وہ کھال جو ہے دوبارہ نہیں آتی، وہاں پر آگ جلائے گی اور کھال دوبارہ آ جائے گی۔ یہاں کی آگ میں آدمی پڑتا ہے مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جو ہے وہ مارے گی نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی حالت میں رہے گا کہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ تو ان کیفیات کو ہمیں اجمالاً جو کچھ آیا ہے قرآن میں، صحیح احادیث اس کو ماننا ہے، باقی ان کی تفاصیل میں جانا یہ در حقیقت فتنے کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف۔ سورہ آل عمران کے شروع میں جو مضمون آیا ہے کہ اس قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ یہ متشابہات جو آیات ہیں ان پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان کی کنہ میں، ان کی ٹوہ میں، ان کی زیادہ تعویل تلاش کرنے کی کوشش جو ہے، یہ خام خواہ انسان کو کسی غلط وادی میں یہ چیز جو ہے بھٹکا دیتی ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس میں چونکہ سجین کیا ہے، کتاب جو ہے وہ کس شکل کی ہوگی ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ سورہ کہف میں جو نقشہ کھینچا گیا اس سے تو معلوم ہوتا بس کوئی ایک ہی کتاب ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ وہ اعمال نامہ نہ رکھا جائے گا اور چیخ اٹھیں گے یہ کافر اور یہ فجار، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے کہ کسی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو وہ تو کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بہت بڑا کمپیوٹر، بہت بڑا کمپیوٹر۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے، جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے موت مقدم ہے حیات، خلق الموت والحیات۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور یہ مضمون اور بھی مختلف مقامات پر آیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک موت اس زندگی سے قبل ایک موت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو زندہ اس شے کو کیا جاتا ہے کہ جو پہلے موت کی حالت میں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک وجود کی ہماری کیفیت وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے قبل تھی، اور اس پر بھی قرآن مجید نے لفظ موت کا اطلاق کیا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم۔ اسی طرح سورہ جاسیہ میں فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ تو گویا کہ اس دنیا میں جو ہماری آمد ہے
وہ جو کہا کسی نے کہ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، ہم جو یہاں آئے ہیں تو اس سے پہلے ایک ہماری کیفیت موت کی تھی جو ہم گزار آئے ہیں، ایک موت وہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ جو زندگی ہے ہماری اس دنیا کی زندگی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا براہ راست اور بلا واسطہ اس کا تجربہ ہے، ہم اسے محسوس کر رہے ہیں، اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس کے حقائق ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ رہے ہیں، لہذا اس پر تو ہر ایک کا ایمان ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جو اس زندگی کے سوا کسی زندگی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پر ان کا قول آیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ ایک اور مقام پر مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے ہماری زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں مارنے والی شے بھی، ہلاک کرنے والی شے بھی گردش فلک اور دہر کے سوا اور کوئی شے نہیں۔ اس آیت میں تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ مکمل دہریت کا فلسفہ جو ہے وہ ایک آیت کے اندر موجود ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دہریت کوئی دور جدید کی شے نہیں ہے، یہ دہریت جو ہے یہ تو نزول قرآن کے وقت موجود تھی۔ اگرچہ یہ لوگ شاذ تھے، الشاذ کل معدوم کے درجے میں تھے، اصل میں تو لوگ وہی تھے اکثر و بیشتر جو اللہ کو مانتے تھے، اور جو ان میں سے بہت سے وہ بھی تھے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، بہت سے وہ بھی تھے جو مانتے تھے کہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے وہاں سفارشی ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کا تصور جو ہے وہ گویا مستلزم ہے اس کو کہ وہ بعث بعد الموت کے منکر نہیں تھے، وہ ہمارے سفارشی ہوں گے، لہذا معلوم ہوا کہ وہ اس کو بھی مانتے تھے۔ تو اکثر و بیشتر لوگ تو وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے مگر شرک کے ساتھ، پھر یہ کہ وہ بعث بعد الموت کو بھی مانتے تھے، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، جن کا ذکر ان 2 آیات میں آیا، وما نحن بمبعوثین وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اس میں تو اللہ کا بھی انکار ہے، معلوم ہوا کہ کوئی اور ایسی ہستی جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے جو جلاتی ہو اور مارتی ہو، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہو، نموت ونحیا، خود ہی ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی شے بھی وما یہلکنا الا الدہر۔ بہرحال ایک تو آپ یہاں سے چلیے بات شروع کیجئے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ تو وہ ہے کہ جس پر سب کا ایمان ہے، جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے براہ راست تجربے کی شے۔ البتہ قرآن مجید نے جو جلی انداز میں جو بات انتہائی تکرار اور اعادہ کے ساتھ جو کہی ہے، اور وہ اس لیے کہی ہے کہ وہ ہماری اس زندگی کے اندر ہمارے رویے کی درستی کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں۔ کوئی اخلاق ممکن نہیں ہے جب تک کہ بعث بعد الموت اور جزا و سزا کا انسان کو یقین نہ ہو، جیسا کہ آخری پارے میں جب سورہ علق ہم پڑھیں گے تو 3 آیات مبارکہ ہیں جن کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پورا فلسفہ جو ہے آخرت کا ان میں موجود ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، ظلم، تعدی، دست درازی، دوسروں کی حق تلفی، یہ کر گزرتا ہے۔ کیوں کر گزرتا ہے؟ الراہ استغنی، دیکھتا ہے اپنے کہیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، میں نے مال کسی کا ہڑپ کر لیا، مجھے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ مورل لا جو ہے وہ یہاں آپریٹو نہیں ہے، فزیکل لا جو ہے آپریٹو ہے۔ آپ انگارہ زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، تہمت لگائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ زہر کھائیں گے، سنکھیا کھائیں گے، مر جائیں گے، لیکن آپ حرام مال کھائیں گے، سود کھائیں گے، لوگوں کی میراث جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں گے، وراثت جو ہے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ وہ مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے، اس کے نتائج نہیں نکلتے، لہذا انسان سرکش ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے تعدی میں، ظلم میں۔ اب اس سے روکنے کے لیے صرف ایک شے ہے جو مؤثر ہے، اور وہ عقیدہ آخرت ہے، ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ جو مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے وہ وہاں آپریٹو ہو جائے، وہاں معلوم ہو جائے گا، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں، نہیں بھر رہے مگر آگ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا آگ ہونا یہاں ظاہر نہیں ہو رہا، وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں عقیدہ آخرت، جو کہ قرآن مجید کا سب سے اہم، اساسی اور بنیادی مضمون ہے۔ میں اس حد تک اس وقت عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی دعوت میں نقطہ اول یہی تھا، توحید کا مضمون بھی قدرے دیر میں جا کر وضاحت کے ساتھ سامنے آیا ہے، ورنہ شروع میں آپ کے تمام خطبات آغاز کے، اور آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آیات جو آئی ہیں حضور سے خطاب میں، تو اس میں جو حکم ملا وہ انذار کا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر،
اور جب آپ پڑھتے ہیں وہ خطبات اور جو احادیث کے اندر پھر تفصیلات آئی ہیں تو آپ نے ابتدا میں جو بات فرمائی وہ صرف آخرت کی خبر تھی. لوگوں زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار. خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں، اور پھر تم سب اٹھا لیے جاؤ گے لازماً جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے. پھر تمہارا حساب ہو کر رہے گا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو اہم ترین نقطہ یہی تھا اس اعتبار سے کہ در حقیقت انسان کے اندر جو احساس ذمہ داری پیدا ہوگا وہ اس سے ہوگا، پھر وہ سوچنے پر آمادہ ہوگا. اس کے بعد دوسرا نقطہ آتا ہے در حقیقت توحید کا. اگرچہ جب ہم دین کے اصول بیان کریں گے تو ہمارا دین اصلاً دین توحید ہے، لیکن یہ کہ دعوت کے اندر ترتیب کچھ بدلتی ہے. جیسے کہ اگر آپ قرآن مجید میں جائزہ لیں گے تو رسولوں کے ضمن میں ہمیشہ جب مثبت بات آتی ہے تو تبشیر کا ذکر پہلے ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. تو اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو تبشیر مقدم ہے انذار پر، لیکن واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ابتدائی آیات میں تبشیر کا ذکر ہی نہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین. اس لیے کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہاں بشارت کسے دے؟ یہاں تو بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، اخلاقی پستی ہے، ظلم ہے، جور ہے، تعدی ہے، شرک ہے، کفر ہے، بشارت کسے دے؟ لہذا اس وقت جو بات جو نمایاں ہو کر آئی اب انذار ہے. تو اسی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دعوت نبوی کے اندر انذار آخرت مقدم ہے خود توحید کے اوپر. توحید کا مضمون بعد میں نکھر کر آیا ہے. بہرحال قرآن مجید نے سب سے بڑی حقیقت جو ہمارے سامنے رکھی وہ حیات اخروی. البتہ حیات اخروی اور اس حیات دنیاوی کے درمیان ایک شے ہے جس کا نام موت ہے. لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اولاً تو موت معدوم ہونے کا نام نہیں. دوسرے یہ کہ ذرا تفصیل میں جائیے، وہ خود ایک حیات ہے. موت کہاں ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں حیات برزخی، یہ حیات برزخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. تو وہ تو حیات ہی کی ایک شکل ہے. معلوم ہوا کہ لفظ موت کا اس پر اطلاق مجازن ہو رہا ہے، اسی لیے صحیح لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہے انتقال، منتقل ہو جانا ہے، زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہو جانا. تو در حقیقت یہ موت کے لفظ کا بھی اطلاق جو آنے والی زندگی ہے، یہ حیات برزخی جو حیات اخروی سے پہلے ہے، بعد سے بعد الموت والا دن جو آئے گا ہماری اس یہاں کی دنیا کے اس انتقال کے بعد سے لے کر، یہ خود ایک حیات ہی کی کیفیت ہے. اب یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان کے عملی رویے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین اسے ہو، اس کا علم اسے ہو، تب وہ درست رہے گا. لیکن یہ کہ دوسرے حقائق کچھ اور بھی ہیں، وہ ذرا علمی حقائق ہیں، ان کی اہمیت عملی نہیں ہے لیکن علمی ہے. اس میں جب انسان غور کرتا ہے، قرآن مجید کا یہ اسلوب میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ وہ علمی نکات کو اور علمی حقائق کو سرسری انداز میں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی انداز میں بیان کرتا ہے، تاکہ جو عوام ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہیں رکے نہ، وہ تسلسل کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں. البتہ جن کے ذہن کے اندر فلسفیانہ سوالات موجود ہوں، جن کی ساخت فلسفیانہ ہو، جو گہرے غور و فکر کے عادی ہوں، وہ کہیں جا کر رک جائیں گے. مثلا یہی کہ یہ موت کا لفظ کیوں آیا؟ کیوں نہیں کہا گیا کنتم معدوما فخلقناکم، تم معدوم تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ آخر یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے الٹپ تو نہیں ہے، یہ تو زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یہ بات جو ہے 100% راست آئے گی کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بامانی ہے. تو لفظ موت کیوں آیا؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب یہاں پر آدمی جو ہے ڈیرا لگا کر بیٹھ عام آدمی گزر جائے گا. موت سے مراد ہے معدوم، تم نہیں تھے. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ مترجمین یہی کہہ کے گزر گئے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تمہاری کوئی ہستی نہ تھی، تم نہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. زندہ کیا یعنی پیدا کیا. در حقیقت عام آدمی کے لیے یہ بھی بہت ہے، کافی ہے. اس کے لیے تو اصل شے جو ضروری ہے وہ آخرت کا یقین ہے. آخرت کا یقین ہوگا تو اس کا درست رہے گا رویہ، عمل صحیح ہوگا، اخلاقی روش اس کی درست ہوگی. باقی یہ چیز جو ہے یہ تو پھر انہی کے لیے ہے کہ جن کے ذہن کے اندر وہ سوالات ہو، جو حقیقت زندگی پر غور کر رہے ہیں، جو ماہیت وجود پر غور کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں جن کے سامنے ہیں وہ ان جگہوں پر آ کر رک جاتے ہیں. جیسے کہ کوئی سائنس کا طالب علم اپنی مائکروسکوپ کو فوکس کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پوری گہرائی کے اندر جو ہے وہاں پر اب وہ غور کر رہا ہے. اسی طریقے سے
اور یہ بات جو ہے سب سے زیادہ نمایاں ہو کر آئی سورہ مومن کی اس آیت میں جس میں کہ اہل جہنم کی فریاد نقل ہوئی. عجیب آیت ہے، اس کا جو ردم ہے، اس کا جو فلو ہے